کنویں کی صفائی کر سکیں، تو وہ پتھر کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھ گئے۔ 3 دن 3 راتیں حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پر گزاری ہیں۔ اور پھر بھائیوں نے آپس کے اندر مشورہ کیا کہ اب یہاں پر پہرا بھی دیا جائے کہ کوئی نکالے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جب نکالا جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام پھر گھر آ جائیں تو پھر ہمارا تو راز فاش ہو جائے گا، تو ان کا خیال کیا جائے نکال کر ان کو قافلے والے کہاں لے جاتے ہیں۔ اب کچھ بھائی بکری چرانے کی غرض سے وہاں پہرا دیتے، کوئی لکڑی کی غرض سے وہاں جاتا جنگل کے اندر تو پہرا دیتا، کوئی اونٹ چرانے کی غرض سے، کوئی کس غرض سے۔ تو 3 دن تک انہوں نے پہرا دیا۔ تو اب ایک قافلہ آیا، اور جب وہ قافلہ پہنچا، مصر وہ جا رہا تھا، انہوں نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا، تو انہوں نے اپنے ملازم سے کہا کہ جاؤ پانی کا انتظام کرو، اور وہ بڑا ہی صحت مند نوجوان تھا، وہ کنواں تلاش کرتے ہوئے وہاں پر پہنچا تو اس نے ڈول ڈالا۔ جیسے ہی ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کے اندر بیٹھ گئے۔ اب وہ رسی کو جب کھینچتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی کنووں کا میں نے پانی نکالا ہے اتنا پانی وزنی نہیں جتنا اس کنویں کا پانی وزنی ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں تھا، حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ اب انہوں نے رسی کو جب نکالا تو دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت بچہ ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اب اس نے آواز لگائی، خوشخبری ہے، خوشخبری ہے، ایک خوبصورت بچہ ہے جس کو ہم نے نکالا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کو مال تجارت کے اندر چھپا کر رکھ دیا جائے اور ہم جا کر وہاں اس کو کیا کریں گے، بیچیں گے۔ اب بھائی تو وہاں تلاش کے اندر تھے نا، تو انہوں نے آ کر پھر کیا کہا کہ یہ تو ہمارا غلام ہے، بھاگا ہوا ہے، اس کی تفصیل آگے آئے گی، لیکن یہاں پر اتنی بات آپ لوگوں کے سامنے آج گزری ہے کہ انہوں نے کہنا کم قیمت کے اندر بیچا۔ اس قیمت کے اندر اختلاف ہے، کچھ 20 کہتے ہیں، کچھ 22 کہتے ہیں، اور پھر کہنا 40 کی تعداد بھی ہے، 18 کی بھی ہے، لیکن 20 اور 22 کی روایت یہ معتبر ہے۔ 20 اس لیے کیونکہ یہودا نے پیسے لینے سے انکار کر دیا، بڑے بھائی نے، کہ میں پیسے نہیں لیتا، تم لے لو، تو اس وجہ سے پھر 20 روپے بنتے ہیں۔ اور اگر کہ نہ ان کے پیسے لگائے جائیں تو انہوں نے پھر 2 روپے 22 لے کر انہوں نے 2 روپے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سکے بھائی بن یامین تھے انہوں نے پھر اس کو دیے ہیں۔ اتنی بات آج آپ لوگوں کے سامنے گزری۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ جو کچھ کہا گیا سنا کہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ آگے بات آئے گی۔ آج ہمارے حاجی صاحب نے اعلان کیا ہے تو ماشاءاللہ اس اعلان کی برکت بھی ہوئی ہے۔ تو جتنے ساتھی یہاں پر بیٹھتے ہیں اس نیت کے ساتھ بیٹھیں کہ اگر ہم نے ایک لفظ بھی پڑھ لیا، اس کو یاد کر لیا، تو اللہ اسی ایک لفظ کے پڑھنے پر اور یاد کرنے پر ہماری مغفرت کا اعلان فرما دیں گے، کیونکہ درس قرآن سننا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے، اور یہ آپ لوگ اس انعام سے محروم نہ رہا کریں، دوسرے ساتھیوں کو بھی ترغیب دیا کریں اور ان کو بھی ساتھ بٹھایا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔